نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد ظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیام فریضۃ وقیام لیل تطوعا الی آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سامعین حضرات و خواتین، بندہ ناچیز نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک لمبی حدیث کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جس کے راوی ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث شریف جن کتابوں میں ہے پہلے آپ ان کے نام سماعت فرمائیں۔ مشکات صفحہ نمبر 173، بہقی فی شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 216، در منصور جلد 1 صفحہ 446، صحیح ابن خزیمہ جلد 3 صفحہ 191، کنز العمال حدیث نمبر 24276 اور 23714، الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94، تفسیر مظہری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، اور بندہ ناچیز کی کتاب ہے رمضان مبارک کے فضائل اور مسائل، اس کے صفحہ نمبر 35 پر نیا ایڈیشن جو ہے یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے جو استقبال رمضان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، یعنی استقبال رمضان کے سلسلہ میں آپ کا خطاب۔ اور حدیث مبارکہ میں لفظ بھی ہیں خطبنا، جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے خطاب فرمایا۔ کیسی شان تھی ان سامعین کی جن کے خطیب امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ اور پھر جن کی زبان مبارک سے جو بات نکلا کرتی، یا وہ قرآن پاک کی آیت ہوتی یا حدیث مبارکہ ہوتی، اور ایسی شان کہ ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ اللہ فرماتے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ نہیں بولتے اپنی خواہش سے مگر جب بولتے ہیں تو بمطابق وحی بولتے ہیں۔ ان کا بولنا، ان کا کلام کلام وحی الہی ہے، کبھی وہ قرآن پاک کی آیت کی صورت میں ہے اور کبھی وہ حدیث مبارکہ کی صورت میں۔
تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور اس میں جمیع انسانوں سے آپ نے ایڈریس کیا ہے، خطاب فرمایا ہے کہ اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، شہر مبارک، وہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ ایسا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، صیامہ فریدتاً، اس مہینے کے روزے فرض ہیں، وقیام لیل تطوع، اور اس کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہے جو نماز تراویح کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو شخص اس مہینہ میں ایک نفل ادا کرے گا، ایک نفلی کام کرے گا، اللہ کریم اسے ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسے جیسے 70 فرائض اس نے ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی رضا کا مہینہ ہے، قرب الہی کا مہینہ ہے، اور یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، میں آپ کو ان کا ترجمہ سنا رہا ہوں جو خطاب میں عربی زبان میں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کسی کا روزہ افطار کرائے گا اللہ کریم اس کو 3 انعام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ کریم افطاری کرانے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، افطاری کرانے والے کی گردن کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری کر دے گا۔ نمبر 3، بغیر کمی اور نقصان کے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اتنا ثواب افطاری کرانے والے۔ جب یہاں تک آپ نے خطاب اپنا مکمل فرمایا تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ افطاریاں کرائے، ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب جو غریب غربا ہیں وہ کدھر جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، آپ نے رحمت کے خزانے کھول دیے، کیونکہ رحمت بھی ان کا انتظار کرتی ہے، جدھر آپ رخ پھیرتے ہیں رحمت بھی ادھر پھر جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ثواب اسے بھی ملے گا جو پانی کے گھونٹ سے، کھجور کے ایک دانے سے، یا دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کرائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من اشبع صائما سقاء اللہ تعالی من حوض شربا، کہ جو کسی کو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا دے گا اللہ کریم اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ جس کا اول حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی حصہ اس کا بخشش ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ اس کا دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ وَمَنْ خَفَفَ بِمَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ آتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو اس مہینہ میں اپنے ملازم کے، ماتحت کے، خادم کے کام میں تخفیف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بخشش بھی فرمائے گا اور دوزخ کی آگ سے آزادی بھی فرمائے گا۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا ہے اس حدیث شریف کا جو استقبال رمضان کے سلسلہ میں آپ کے خطاب کی صورت میں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس میں موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس آنے والے مہینہ میں ان چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو جب تک آگاہی نہ ہو تو پھر عمل درست نہیں ہوتا، علم ہوگا تو عمل میں درستگی ہوگی، علم نہیں ہوگا تو پھر عمل میں درستگی نہیں ہوگی۔